کار غوث پاک کی یاد میں آپ نے غوث الورا کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، اور آپ رات کے اس حصے میں سرکار غوث پاک کی محبت میں غوث الورا کانفرنس میں بیٹھ کر سرکار غوث پاک کا ذکر سن رہے ہیں۔ میرے دوستو، آپ کا یہ ذکر غوث سننا یہ رائے گا نہیں جائے گا۔ آج ہم لوگ سرکار غوث پاک کی محبت میں غوث الورا کانفرنس میں بیٹھ کر غوث پاک کا ذکر سن رہے ہیں، غوث پاک کا ذکر سنا رہے ہیں۔ کل بروز قیامت اسی ذکر کے سبب، اسی بیٹھنے کے سبب، اسی ذکر غوث پاک کے سبب مصطفیٰ جان رحمت ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ اور اگر سرکار نے ہماری طرف ایک اشارہ فرما دیا تو سرکار کا ایک اشارہ، ہم تو یہ غوث الورا کانفرنس میں چند ہی غلامان نے غوث پاک بیٹھے گئے، غوث سرکار کا ایک اشارہ ہم جیسے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اربوں خربوں کی شفاعت کے لیے کافی ہوگا۔ تبھی تو میرے امام سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایک میں کیا میرے کسیا کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ۔ انشاءاللہ اس جلسے کے سبب مصطفیٰ جان رحمت ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ اگر بات ذہن نشی ہوتی ہو تو مچل کے کہہ دے سبحان اللہ، اور عقیدت سے کہہ دے یا رسول اللہ۔ میں اس غوث الورا کانفرنس سے انشاءاللہ کچھ اہم پیغام آپ حضرات کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ اب بس ایک سننے سنانے کا ماحول پیدا کریں، ایک شانتی کے ساتھ میں آپ حضرات کچھ دیر مجھے برداشت کر لیں۔ حضرات، آج ہم پورے ملک کا جائزہ لیں، پوری دنیا کا ہم جائزہ لیں تو آج پوری دنیا کا ماحول بہت خراب ہے۔ آج پورے ملک کا ماحول بڑا خراب ہے، لے کر مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک دنیا کی جس جہت میں ہم نظر ڈالیں، آج اسلام کی مخالفت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں اسلام کی مخالفت نہ ہوتی ہو، اور مخالفت اس حد تک بڑھ گئی کہ آج کوئی قرآن کو پیر میں لے کر کھڑا ہے معاذ اللہ، کوئی قرآن کو جلانے کی بات کر رہا ہے، کوئی قرآن پاک کو دریا میں ڈال رہا ہے۔ اور ابھی کچھ وقت پہلے ایک کتے نے، وسیم رافضی نے قرآن پاک کی 26 آیتوں کو قرآن پاک سے ڈیلیٹ کر دینے کی بات کی۔ اس نے کہا کہ یہ آیتیں آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں، یہ آیتیں دہشت گردی کا پیغام دیتی ہیں، یہ آیتیں جو ہے آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ وسیم کتے نے طرح طرح کی بکواس کی۔ حضرات، آج اسلام کے خلاف طرح طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ آج کوئی کہتا ہے کہ صبح میں مسجدوں میں جو اذان فجر ہوتی ہے اس اذان کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ مسجدوں کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ مدرسوں کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی بات۔ میں غوث الورا کانفرنس میں آنے والے تمام زندہ دل غیور مسلمانوں کو یہاں سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حضرات، آج جو ہے اذانوں پر انگلیاں اٹھتی ہیں، ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر برداشت کرتے ہیں۔ آج مسجدوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ہم برداشت کرتے ہیں۔ آج مدرسوں کو آتنکواد کا اڈا کہا جاتا ہے، ہم برداشت کرتے ہیں۔ آج قرآن پاک کو گنڈوں کی کتاب کہا جاتا ہے، ہم برداشت کرتے ہیں۔ آج ہماری ماں بہنوں کے سروں سے دوپٹوں کو کھینچا جا رہا ہے، ہم برداشت کرتے ہیں۔ میرے بھائی، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ تلواریں لے کر میدان میں آ جاؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہتھیار لے کر میدان میں آ جاؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دوسروں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرات، ہمارا اسلام یہ کسی سے لڑنے کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا اسلام خون خرابے کا حکم نہیں دیتا، ہمارا اسلام کسی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا اسلام کسی عورت کو بیوہ کرنے کا حکم نہیں دیتا، ہمارا
ہمارا اسلام کسی بچے کو یتیم کرنے کا حکم نہیں دیتا. ارے ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نبی پر طائف کے میدان میں دشمنوں نے پتھر برسائے, دشمنوں نے پتھروں کی بارش کی, تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, آپ خون میں لہو لہان ہیں, آپ کی ایڑیاں خون میں تر ہیں, آپ کے پیر خون نکلنے کی وجہ سے جوتیوں سے چپک چکے ہیں. یا رسول اللہ, ہماری جانیں آپ پر قربان. حضرت میکائیل بولے یا رسول اللہ, اللہ رب العزت نے مجھے ہوا چلانے اور پانی برسانے پر مسلط فرمایا ہے. اگر آپ حکم دے دیں تو میں ایسی ہوا چلاؤں گا جو طوفان کی شکل اختیار کرے گی اور چاروں طرف سے پہاڑ اکھڑ کر آپ کے دشمنوں کو ہلاک کر دیں گے. تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تھا, اے میکائیل خاموش, تم طائف کے میدان میں میرے دشمنوں کا چہرہ دیکھ رہے ہو, مگر میں انہی کی نسلوں میں پلنے والے بچوں کے سینوں میں ایمان دیکھ رہا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, مسلک اعلی حضرت, بستی بستی قریہ قریہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. سبحان اللہ. ذرا محبتوں سے کہتے سبحان اللہ, اور عقیدت سے کہتے یا رسول اللہ. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا میکائیل خاموش ہو جاؤ. توجہ میری طرف رکھیں, انشاءاللہ میں کچھ اہم باتیں آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں. حضرات, میرے نبی نے فرمایا میکائیل تم طائف کے میدان میں میرے دشمنوں کا چہرہ دیکھ رہے ہو, مگر میں انہی کی نسلوں میں پلنے والے بچوں کے سینوں میں ایمان دیکھ رہا ہوں. یہ میرے مصطفیٰ کی نظر ہے, یہ سرکار کی نظر ہے. ارے سرکار کی نظر میں اور اوروں کی نظر میں بڑا فرق ہے. میرے نبی کی نظر بہت آگے کا دیکھتی ہے. تبھی تو میرے امام کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تم پہ آیا نہیں. زندہ باد, زندہ باد. اور سلام میں فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ رسالہ, نعرہ غوثیہ, مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی امان الحق صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. زندہ باد. ذرا محبتوں سے کہیں یا رسول اللہ, ذہنوں کو قریب کریں. میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ تلواریں لے کر میدان میں آ جاؤ. میرے دوست, اگر اسلام کی حفاظت چاہتے ہو, اگر اسلام کی کامیابی چاہتے ہو, تو ہاتھوں میں تلواریں اٹھانے کی ضرورت نہیں, مصطفیٰ جان رحمت کا کردار اٹھانے کی ضرورت ہے. جس دن ہم نے اپنے ہاتھوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا کردار اٹھا لیا, دنیا دیکھتی رہے گی, اسلام بڑھتا رہے گا, اسلام بلند ہوتا رہے گا. حضرات, آج پوری دنیا میں اور خاص کر ہندوستان میں اسلام کے خلاف طرح طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں, مگر جہاں اسلام کی برائی کرنے والے, اسلام کی مخالفت کرنے والے ہر جگہ پیدا ہو رہے ہیں, وہیں آج ہر گھر میں اسلام کی تعریف کرنے والے بھی پیدا ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں, آپ پریکٹیکل دیکھیے کہ آج ایک باپ رات کو گالیاں دیتا ہے تو صبح کو اسی کی بیٹی قرآن کی تعلیم دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آج ایک بی بی شام کو جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کے قانون کی مخالفت کر رہی ہے, اسلام کی مخالفت کر رہی ہے, تو صبح کو اسی کا شوہر اسلامی قانون کو فالو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج ایک غیر مسلم الہ آباد کی زمین پر بیٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت کے قانون کی توہین کرتا ہے, تو صبح کو اسی کی بیٹی الہ آباد میں بیٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت کے قانون کی تائید کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے.
یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کی حقانیت ہے، یہ اسلام کی سچائی ہے، یہ اسلام کی حقانیت ہے۔ میرے دوست، آج جہاں اسلام کی مخالفت کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں، وہی آج اسلام کی تعریف کرنے والے ہر گھر میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کا آواز اور بڑھا دو۔